بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز حاضرین، سامعین و سامعات، بزرگان دین، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا فضل و احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین علم حاصل کرنے کی توفیق دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے سمجھ عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے دروس، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کا جو درس ہے سنیں گے، اور جیسا کہ آخری ہفتہ ہم نے کہا تھا کہ بہت سارے غسل کے ایسے احکام اور مسائل ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو کتاب و سنہ اور نصوص شریعہ کے اعتبار سے جس کا علم حاصل کرنا، جس کا سمجھنا، جس کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے۔ چونکہ یہ جو مسئلہ ہے جو غسل کا ہے یا غسل کے احکام و مسائل، یہ ایسے مسائل ہیں جو ہماری ذات یا کچھ جو پوشیدہ مسائل سے یہ جو ہے اس کا تعلق ہے، اور اس لیے ان مسائل کا جاننا بے حد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی شروعات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بذریعہ میسج جانا اور سمجھا۔ اگر کچھ آپ نے جانا اور سمجھا کہ غسل جو ہے، یعنی آج کا جو ٹاپک ہے غسل اور مسح کے احکام اور مسائل، غسل اور مسح کے احکام اور مسائل۔ تو میں بریفلی یا مختصراً آپ کو یہ بتلا دوں کہ غسل کے انشاءاللہ ہم بہت سارے احکام اور مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ مسح کے بھی انشاءاللہ اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ مسح جو ہے کئی جگہ پر کیا جاتا ہے، جیسے سر کا مسح ہے اور ساکس پر مسح کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی زخمی حالت میں پلاسٹر ہے یا کوئی پٹی ہے اس پر بھی مسح کیا جاتا ہے، کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، اور کئی ایسی بھی مسح، ایسی چیزوں پر بھی مسح کیا جاتا ہے جن کا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کو ہم لوگ انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی اہم درس تھا، بہت ہی اہم مسائل تھے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی افراد انشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں وہ دل جمعی کے ساتھ ان تمام مسائل کو سنیں گے، چونکہ ان تمام مسائل کا تعلق میرے اور آپ کی پرسنل لائف سے ہے، ذاتی زندگی سے ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ جو بھی ہمارے احباب جو ہے سامعین اور سامعات جو سن رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ مسائل کارگر ثابت ہوں گے، نفع بخش ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخری ہفتہ بہت سارے مسائل ہم نے غسل کے تعلق سے سنے تھے۔ غسل کے متعلق میں مختصراً یہ بتلا دوں
جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے بعض احباب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ پھر سے جو ہے ایک مرتبہ غسل کے طریقے کو سرسری طور پر بیان کیا جائے، اور جو بقیہ مسائل ہیں انشاءاللہ غسل کے متعلق میں آج کے اس درس کے اندر بیان کروں گا۔ غسل کا معنی آپ نے جان لیا کہ پورے بدن پر جو ہے پانی بہانے کو غسل کہا جاتا ہے، اور اگر شرعی طور پر دیکھا جائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو غسل ثابت ہے وہ جو ہے احادیث کے اندر اس طرح جو ہے مروی ہے، روایت ہے، اس کو میں پوائنٹس کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نیت یہ ضروری ہے، اور نیت اس بات کی کہ جو میں ناپاک ہوا ہوں اس سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ نیت کس چیز کا؟ کہ جس سے میں ناپاک اب ہو گیا ہوں تو اس سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ تو ناپاکی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے میں نے اس کی تفصیل پچھلے درس کے اندر بیان کر دی تھی۔ تو آپ جو ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت، اور نیت جو ہے یہ دل کے اندر کر لیں، زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 جو ہے بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں یا بسم اللہ کہیں۔ اور اس کے بعد ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ آپ جب ناپاک ہیں تو آپ کے لیے تلاوت کرنا یا جو ہے قرآن کو چھونا یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو وہ ذکر کر سکتا ہے، تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے ناپاک ہو گیا، اس کو حاجت ہو گئی بیت الخلا جانے کی، واش روم جانے کی اس کو ضرورت پڑ گئی۔ اب ناپاک ہے تو کیا وہ دعا پڑھ کے داخل نہیں ہوگا؟ دعا پڑھے گا، بے شک دعا پڑھے گا۔ دعا پڑھنا ممنوع نہیں ہے، ذکر کرنا ممنوع نہیں ہے۔ یعنی کوئی دعا آ جائے، چھینک آ جائے، تو اب چھینک آئے گی تو کیا بولے گا؟ وہ الحمدللہ بولے گا نا۔ تو ذکر جو ہے ممنوع نہیں ہے، البتہ تلاوت وغیرہ کرنا۔ میں نے آخری ہفتہ ایک تفصیل سے اس بات پر بہرحال میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جو نیت کرنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر داخل ہونا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو جو ہے 3 مرتبہ دھونا ہے اچھے طریقے سے، اور اسی طرح اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو، جو اگلی شرمگاہ آگے کی شرمگاہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے دھونا ہے، اور جو بھی وہاں گندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے۔ اور یہ صاف کرنا جو ہے آپ کا لیفٹ ہینڈ سے ہو، بائیں ہاتھ سے ہو۔ اس کے بعد جو ہے جب دھو لیں اپنی شرمگاہ کو تو پھر سے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے بعد جیسے صابن وغیرہ سے آپ صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وضو کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ وضو کاملہ، مکمل وضو کرے۔ اور بعض احادیث کے اندر یہ کہا گیا کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو ہے مؤخر یعنی پیر کو جو دھونا ہے اس کو چھوڑ دیا، اسے ڈیلے کر دے، چھوڑ دے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسح بھی کرے، مسح تک کر کے جو ہے پیروں کو چھوڑ دے۔ اور شیخ جو ہے سعد بن ترکی القطنان جو حرمین کے مدرس ہیں، مسجد یعنی جو حرمین شریفین ہے، مکہ مسجد نبوی مسجد حرام، اس کے مدرس ہیں، انہوں نے کہا کہ حدیث کے اندر جو ہے، ایک حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ مکمل وضو کریں، اور ایک حدیث کے اندر پاؤں کو چھوڑنے کی بات بھی آئی ہے۔ ان دونوں کو انہوں نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر مان لو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو حمامات ہوتے تھے وہ یعنی وہاں پر گندگی وغیرہ اڑنے کے چانسز زیادہ تھے، تو پیروں کو جو اگر ایسا کوئی مومنٹ آ جائے، ایسا کوئی کنڈیشن یا ایسے احوال آ جائیں تو پھر پیروں کو جو ہے تاخیر کریں۔ کہا کہ اگر حمامات ایسے ہوں کہ جہاں پر یعنی گندگی وغیرہ نہیں ہے، پاکی صفائی ہے، تو مکمل وضو کر لیں، پہلی دفعہ مکمل وضو کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالیں وضو کرنے کے بعد، یا تو مسح تک کر لیں، پیروں کو چھوڑ دیں، یا مکمل وضو کر لیں، اور اپنے جو ہے سر کو اچھی طرح 3 مرتبہ 3 چلو یا 3 جگ یا جو ہے 3 مرتبہ اس کے اوپر اچھی طرح پانی ڈال لیں۔ اور اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو اس میں اچھی طرح جو ہے خلال کریں۔ اور جب میں اس بحث کو پڑھ رہا تھا تو عام طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو گردہ چھوڑا کرتے تھے، لمبے بال ہوتے تھے،
تو آپ کے تعلق سے آیا ہے کہ آپ جو ہے اچھی طرح جو ہے اپنے بالوں کے اندر انگلیاں ڈال کر پانی کو جڑوں تک پہنچاتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جو ہے بالوں کو چھوڑتے تھے. جو آج کل کے نوجوان جو اسٹائلسٹ چھوڑ رہے ہیں یہ نہیں ہے, اس کو جو ہے گردا نہیں کہتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ تھا. انشاءاللہ جب اس بحث میں آئیں گے تو بتائیں گے اس کی کیا شکلیں ہوتی تھی. بہرحال تو جڑ تک جو ہے پانی جائے, اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے سیدھے طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروعات کرتے تھے. جب جسم پر پانی بہانا ہوتا تو سیدھے طرف سے رائٹ سائڈ سے تو یہاں پر ڈالتے, اور یہاں 3 مرتبہ ڈالنا اس طرح کا کہیں مجھے نہیں ملا. بہرحال سیدھے طرف سے ڈالیں, اپنے جسم کو بھگائیں, پھر جو ہے بائیں طرف سے ڈالیں, اپنے جو ہے پورے جسم کو جو ہے یعنی وہاں سے ڈال کر پانی کو بہائیں. اس کے بعد پورے کے پورے جسم پر جو ہے پانی کو بہائیں, اور خصوصی طور پر جو ہے بغل اور بغل میں جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے وہاں, اور کانوں کے اندر, اور ناف اور پیروں کی انگلیاں جہاں جس کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ایسی جگہ پر بھی جہاں جسم کے حصے میں پانی بڑی مشکل سے پہنچتا ہے, ٹچ ہوتا ہے جسم کے حصے کو, کیونکہ غسل کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کو جو ہے بھگونا, پورے جسم کو بھگونا. تو یہ جو ہے غسل کا طریقہ ہے. پھر ایک مرتبہ میں مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو نیت ہونی چاہیے, نیت ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی. اس کے بعد بسم اللہ, اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں, اس کے بعد شرمگاہ کو اور شرمگاہ کے اطراف اکناف جو بھی گندگی ہے شرمگاہ کی اس کو لیفٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ سے صاف کریں. اس کے بعد جب صاف کریں گے تو پھر صابن سے اچھی طریقے سے ہاتھوں کو دھل لیں. دھونے کے بعد وضو کریں, یا تو سر کے مسح تک کر لیں یا تو کمپلیٹ وضو کر لیں. اگر سر کے مسح تک کریں گے تو پیروں کے حصے کو جو ہے پیروں کو پینڈنگ رکھیں آخر تک. اس کے بعد جو ہے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالیں اچھی طریقے سے 3 مرتبہ, اور بالوں کو اچھی طرح جو خلال اس کے اندر اس کے جڑوں تک پانی کو پہنچائیں. اس کے بعد سیدھے طرف سے شروع کریں, سیدھے کندھے سے, اس کے بعد بائیں کندھے سے, اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی بہائیں. خصوصی طور پر جہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے وہاں تک پانی کو پہنچانے کی کوشش کریں. یہ مختصر جو ہے غسل کا طریقہ ہو. کچھ چیزیں جو یہاں پر آج کے درس کے اندر کچھ غسل کے متعلق جو آخری ہفتہ مسائل کو بیان نہیں کیا گیا ہے ان مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. نمبر 1 جو ہے اگر خاتون ہے, عورتیں ہیں, تو ان کے لیے بھی غسل جو واجب ہے. میں نے آخری ہفتہ کہا تھا کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے یا نفاس کے بعد جو ہے حالت نفاس کے بعد ان کے لیے غسل ہے, تو ان دونوں غسلوں کے اندر یعنی مردوں اور عورتوں کے جو غسل ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. البتہ یہی فرق ہے کہ حیض اور نفاس کے غسل کے بعد جو ہے پورے بالوں کو کھول کر عورت جو غسل کرے گی, اور اگر جو ہم بستری کی جو ناپاکی ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے, جنوبی جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر ہے تو کہا گیا کہ اپنے بالوں کی 3 چولیاں بنا لے پھر جو ہے, لیکن غسل کے اندر جو ہے بالوں کے جڑوں تک پانی کو پہنچائے. تو یہ جو ہے فرق ہے. اسی طرح اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غسل کے وضو سے بقیہ نمازیں, یعنی غسل کے جو وضو ہے یا غسل ہے, غسل میں چونکہ وضو ہے اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, غسل میں آپ نے چونکہ وضو کر لیا تھا, پھر آ کر ایکسٹرا وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. لیکن یاد رہے کہ غسل کے درمیان اگر بغیر کسی کپڑے کے شرم کا جو سامنے کا حصہ ہے اس کو ہاتھ لگ جائے, ہاتھ ڈائریکٹ ٹچ ہو جائے ود آؤٹ کسی کپڑے کے, بغیر کسی حائل کے, تو پھر سے وضو آپ کا ٹوٹ گیا. وضو کرنا, مثال کے طور پر آپ نے غسل کے شروعات میں جب غسل کر رہے تھے اس کے شروعات میں وضو آپ نے کر لیا, اور درمیان میں کہیں جسم کو دوسری جگہ آپ کو صاف کر رہا تھا, چونکہ وہ جو پرائیویٹ پارٹ کا حصہ ہے اس کو آپ نے آلریڈی صاف کر لیا, اس کے بعد وضو کر لیا. اس کو جو دھونے کی ضرورت نہیں, صرف پانی آپ بہائیں گے صرف اوپر سے, تو وہاں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بائی مسٹیک جو ہے ہاتھ لگ گیا وہاں پر, تو ایسی حالت میں جو ہے پھر سے آخر میں آپ وضو کریں گے. جب آپ نکل رہے ہوں گے پھر سے مکمل وضو کریں گے, چونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب آنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو حمام سے, تو وضو کی بات کی بھی دعا پڑھیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد بھی آپ آنے کے بعد تھوڑا اپنے جسم کو پہنچ رہے تھے, صاف کر رہے تھے,
اور کپڑا پہن رہے تھے، پھر اس وقت بھی کبھی مان لو کہ انجانے طور پہ ہاتھ جو ہے شرمگاہ سے بغیر کسی کپڑے کے ٹاول آپ لگا رہے تھے، بغیر کسی کپڑے کے ہاتھ پھر سے شرمگاہ کو لگ گیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے یعنی غسل کا وضو، تو اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مان لو کہ کسی نے غسل کر لیا تھا عصر کے بعد، مغرب میں بھی آپ اسی وضو سے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کا وہی وضو باقی ہے غسل کا وضو، تو آپ عشاء کی نماز بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں، تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہی وضو آپ کو نمازوں کے لیے کافی ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیا، اسی آپ غسل کی وضو سے فجر کی نماز پڑھیں گے، الگ وضو کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کا وضو ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، چونکہ جو ہے وضو کرنے کے بعد آپ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہوئی جس سے یعنی ایسی کوئی چیز پیش نہیں آئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ کا وضو باقی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو بہت سارے ایسے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر عورتیں ناپاک ہیں یا مرد ناپاک ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ بات نہیں کرنا۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیں کہ ان تمام چیزوں کے منع کی کوئی دلیل نہیں۔ جو منع چیزیں ہیں ناپاک ہونے کے بعد، میں نے کہا تھا کہ نماز ہے، طواف ہے، قرآن کو چھونا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ناپاک آدمی ہے، مثال کے طور پہ اسے غسل کرنا تھا، کوئی آ کر سلام کر لے، کوئی گھر کے اندر آ گیا سلام کیا تو سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح بال نکالنا ہے بال نکال سکتا ہے، ناخن نکالنا ہے نکال سکتا ہے۔ تو کہیں جو ہے ارجنٹ ایمرجنسی اس کو جانا ہے بازار، تھوڑی دیر کے لیے دعا پڑھ کے گیا، جا سکتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ اگر ناپاک ہونے کے بعد غسل سے پہلے کھانا ہے، غسل کرنے سے پہلے کھانا ہے، یا کبھی رات میں جو ہے یعنی ناپاک ہو گیا پھر سے اس کو سونا ہے، یعنی ابھی رات باقی ہے سونا تھا، تو یہاں پر مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ کھانے سے پہلے ناپاک آدمی کھانا چاہتا ہے تو وضو کر کے کھائے، یا ناشتہ کرنا چاہ رہا تھا صبح کا تو ناپاک ہے، وضو کرنے سے پہلے اس کو بھوک لگی تو وضو کر لے، یہ مستحب ہے۔ یا جو ہے سونا چاہ رہا ہے تو وضو کر کے سو جائے، یہ مستحب وضو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تھے تو ایک مد پانی میں وضو کرتے تھے، یعنی اس کو بول سکتے ہیں کہ 1.25 لیٹر میں اتنا، اور اگر غسل کرتے تھے تو 5 مد یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 7 یا 8 لیٹر پانی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرتے، کیونکہ اسراف سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے اسلام میں منع کیا گیا، چاہے وہ آپ جو ہے سمندر کے کنارے بیٹھ کر نہا کیوں نہیں رہے، بہرحال اس سے منع کیا گیا، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حالت صوم میں تھا، روزے کی حالت میں تھا، اور فجر میں سو گیا، سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے، نوجوان ہو سکتا ہے، نوجوانوں کو یہ حاجت ضرورت پیش آتی ہے، وہ ناپاک ہو گیا، یعنی احتلام اس کو ہو گیا، نیند میں کوئی خواب دیکھا اور جو ہے وہ ناپاک ہو گیا، اس کو غسل کی ضرورت پڑی، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ غسل کر لے اور اپنے روزے کو مکمل کر لے، روزے کے اوپر یہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی ناپاک ایسا آدمی ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا، مثلا کوئی نوجوان تھا، رات میں یعنی بہت سخت قسم کی بخار تھی اس کو، بہت سخت اس کو بیمار تھا وہ، لیکن نوجوان سو گیا تھا، رات میں جو ہے احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اب جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے عاجز ہے، پانی غسل نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ تیمم ہے، ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے۔ مرض کی وجہ سے یا سخت قسم کی ایسی سردی ہے جس میں جو ہے وہ وہاں ٹھنڈا پانی ہے یا جو ہے اور پانی دستیاب نہیں تھا، تو ایسا آدمی جو ہے تیمم بھی کر سکتا ہے۔ تیمم جو ہے، میں نے تیمم کے باب میں کہا کہ تیمم کبھی وضو کا بھی پلیس لے لیتا ہے اور کبھی غسل کا بھی، تو کبھی اس طرح کے اگر کنڈیشنز ہیں تو پھر تیمم جو ہے وہ غسل کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم،
ایک آدمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ نماز کے وقت جو ہے تھوڑا الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، الگ تھلگ ہے. فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے شخص تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا. فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ ولا ماء. اللہ کے نبی میں ناپاک ہو گیا ہوں. عربی کے اندر جنابہ یا جنوبی کہا جاتا ہے، جنوبی کہا جاتا ہے. میں ناپاک ہوں، ناپاکی کے لیے میں ناپاک ہو گیا ہوں. ولا ماء، یہاں پانی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال علیک بالصعید فانه یکفیک. تیرے لیے پاک مٹی کافی ہے، تیرے لیے کافی، یعنی تیرے لیے پاک مٹی ہے وہ کافی ہو جائے گی تیرے لیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ناپاک ہو گیا، پانی نہیں ہے، یا دوسرے جو میں نے کہا کہ یہ عذر ہیں ان کے پاس، یا جو ہے بیمار ہے، یا اتنی سخت قسم کی سردی ہے کہ وہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ایسے وقت میں وہ تیمم کر لے گا. اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ بڑوں کے لیے خصوصی طور پر، چونکہ جو ہے یہ مسائل آئے ہیں تو ان تمام مسائل کو میں سمجھتا ہوں کہ واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ بایولوجی اور یہ سب چیزیں جب پڑھتے ہیں تو پورا کا پورا اوپن کر کے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب دین کا میٹرز آتا ہے تو ہم تھوڑا جو ہے ان مسائل کو کہنے میں شرماتے بھی ہیں. اور کہ میں نے کہا کہ منی کے نکلنے سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے اور اس کا یعنی اس کی تعریف بھی یہاں پر اس کتاب کے اندر کی گئی ہے، میں اس کو تفصیلا نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت طاقتور جوان تھے، آپ کو مزید کثرت سے آتی تھی. یہ بھی جو ہے اسی طرح کا ایک یعنی چپکتے ہوئے لیسدار پانی کو کہتے ہیں، جو شہوت کے وقت انسان جب خواہش کرتا ہے تو اس وقت جو ہے سامنے کے حصے سے تھوڑا نکل جاتا ہے، سرے سے جو ہے پوائنٹ سے نمودار ہوتا ہے یہ. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں طاقتور جوان تھا اور ان کو مزید جو ہے یہی اسی قسم کی ان کو کثرت سے آتی تھی. آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے بالمشافہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی وہ بات نہیں کر پاتے تھے، حجاب یعنی ان کو شرم کی وجہ سے. تو آپ نے اپنے دوست مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسئلے کو دریافت کرنا. حضرت مقداد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا چاہیے. جب وہ نکل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حصہ ہے، جو کپڑا ہے ہمارا اندرونی، وہ گیلا ہو جائے گا، تو اس کو بدل کر جو ہے یا اس کو دھو کر آدمی جو ہے اس حصے کو دھو لے اور پھر اس سے وضو کر لے. اس سے جو ہے غسل واجب نہیں تھا. نمبر ایک چیز. نمبر دوسری چیز جو میں نے کہا کہ منی، جس سے جو ہے انسان کی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے ذریعے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، تو یہ جو ہے ایک سفید قسم کا مادہ ہے جو شہوت کے وقت جو ہے نکلتا ہے یہ بھی، لیکن اس سے پہلے نکلنے والی چیز کو مزی کہا جاتا ہے. تو اس پر جو ہے غسل واجب ہوتا ہے. یہ احتلام کی حالت میں ہو، نوجوانوں کو جب نیند آ جائے بلوغت کے بعد یا کبھی اس طرح کے خواب پڑھ کے جو ہے یہ چیز نکل جاتی ہے. اور اہل علم نے یہاں تک کہا کہ کبھی خواب رات میں پڑتا ہے لیکن جو ہے اس کو پورا کا پورا یاد رہتا ہے، لیکن کوئی چیز گیلی نہیں ہوتی تو پھر اس کے پر غسل نہیں ہے. لیکن کبھی خواب یاد بھی نہیں رہتا لیکن جو ہے چیز نکل گئی ہوتی ہے، گیلا پن ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے خواب کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا بلکہ اس چیز کے اوپر کہ وہ نکلی ہے یا نہیں، اس پر جو ہے ڈیپینڈ. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو یہ اسی پر جو ہے اسی سے غسل ہوتا ہے، یعنی پانی یا نکل جائے وہ چیز تو اسے غسل. تو بہرحال اور ودی کہتے ہیں وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے. کبھی انسان کو جو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ بغیر کوئی سوچے، شہوت کے بغیر، سوچے بغیر، کوئی ارادہ گندا نہ کیا، پھر بھی جو ہے وہ ایک قسم کا نکل جاتا ہے. اس کے نکلنے پر بھی غسل ضروری نہیں ہے، لیکن وضو ہے یا اس حصے کو جہاں پر لگا ہے اس کو وہ صاف کر لے. اگر کپڑا بدلنا ہے اندرونی تو اس کو بھی بدل دے.
بہرحال یہ تین چیزیں ہیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے غسل کے متعلق اور وضو کے متعلق کہ بہت سارے جو ہے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت کو ہاتھ لگانے سے یعنی غیر محرم کو تو چھونا جائز نہیں ہے، یعنی جو آپ کے لیے نکاح جن سے حلال ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج عیدوں کے موقع پر لوگ جو ہے مصافحہ کرتے ہیں غیر محرم، میری کزن ہے تو عید مبارک، یہ جائز درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا اور اس سے جو ہے مصافحہ کرنا، اس کو چھونا۔ ابھی کبھی جو ہے میاں بیوی کا مسئلہ ہے، چھو لیے، ہاتھ ملا لیے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں غسل کا اور وضو کا بیان چل رہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک آیت ہے وَلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورت کو چھوؤ تو تمہارے پر غسل ہے۔ تو یہاں پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ کا مطلب ہے کہ عورتوں کو چھونے کا مطلب مفسرین نے بیان کیا کہ عورت کو چھونے سے غسل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہاں لامستن کا مطلب جو ہے جماع کرنا ہے ہم بستری سے، یہ ہے مطلب۔ تو ایکچولی جو ہے معنی جو ہے لامستن کا چھونا ہے، ٹچ کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جو مجرد چھونا، مجرد ٹچ کرنا، یہاں پر جو معنی ہے جماع ہے، ہم بستری ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عورت کو چھونے سے جو ہے وضو ٹوٹتا نہیں۔ اگر کوئی حالت وضو میں ہے، اپنی ماں کو جو ہے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گیا میں جا رہا ہوں، یا جو ہے بیوی سے کہیں لگ گیا ہاتھ، سر کو لگ گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر حالت شہوت سے چھو رہا ہے اور کوئی چیز نکل گئی شہوت کی وجہ سے، تو پھر جو ہے وہاں دوسرا مسئلہ ہو جائے گا، وہاں پر اس کو پھر سے دھلنا ہے، صاف کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ وضو کے لیے کامن چیز یہ ہے کہ اگلے یا پچھلے حصے سے جو ہے کوئی بھی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ واضح ہے۔ اب اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایام حیض جو ان کے خاص ایام ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خون نکلتا ہے تو اس کو جو ہے اہل علم نے کہا کہ وہ استحاضہ ہے، ایک قسم کا خون ہے، اس میں جو ہے ان کو نمازیں وغیرہ پڑھنا ہے، اور جب وہ نکل جائے تو اسی جو ہے جگہ کو صاف کر کے جو ہے پھر سے وضو کر کے وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح عورتوں کی اور بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، سفید کوئی پانی نکلنا یا جو ہے رطوبت نکلنا یا لیکوریا کی شکایت، اس سے بھی غسل لازم نہیں آتا۔ جب وہ نکل جائے تو اسی طرح جیسے میں نے کہا، اسی نے میں نے وہ 3 قسمیں بیان کی، مدی منی ودی، اس میں سے یہی ایک قسم ہے کہ اگر نکل جائے تو پھر ان کو جو ہے اس حصے کو دھو کر اس کپڑے کو صاف کر کے جو ہے یعنی پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنا۔ بات واضح ہو گئی؟ اسی طرح بہت سارے علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ جب عورت جو ماہانہ ان کی جو ہوتا ہے حیض یا حائضہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ رہنا یا اس سے بات چیت کرنا یا اس کے پکائے ہوئے کھانے کو کھانا، اس کو ایک جہالت لوگوں کے اندر ہے، جاہلانہ رسوم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حائضہ ہوتی تو یہودی جو ہوتے تھے وہ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ حالت جو حیض کے اندر ان سے جائز نہیں ہے جماع۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اب غسل کے تعلق سے اور ایک بات بھی یہ ہے کہ جو ہم نے نجاست ناپاکی، جو آخری ہفتہ ہمارا درس تھا، ناپاکی کو جو ہے اہل علم نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ ناپاکی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے، کچھ درمیانی قسم کی ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے بہت ہی ہلکی سی ہوتی ہے، اس کو کہا۔ اور یہ جو نجاست ہوتی ہے اس کو کہا گیا کہ نجاست ایک ہوتا ہے مخففہ، نجاست مخففہ، یعنی نجاست مخففہ کا مطلب بہت ہلکی نجاست جس سے جو غسل وغیرہ نہیں ہوتا،
وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے کا پیشاب ہے. بچہ ایسا بچہ جو ابھی کھاتا پیتا نہیں ہے, کھاتا نہیں پیتا نہیں, کھاتا نہیں ہے, پیتا تو ماں کا جو ہے دودھ پیے, تو صرف ماں کے دودھ پر اس کا گزارا بسارا ہے, بسیرا, جو چھوٹا بچہ ہے, اگر وہ پیشاب کر دے, اگر وہ لڑکا ہے تو وہ پیشاب کر دے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس حصے میں آپ کا جو کپڑا تھا وہ پاک تھا, اب وہ چھوٹا بچہ جو کھاتا نہیں وہ پیشاب کر دیا کپڑے کے اوپر, تو کپڑا ناپاک نہیں ہے آپ کا, آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جہاں پر پیشاب لگا ہے آپ کو پانی لے لیں, چھینٹے مار دیں تو یہ کافی ہے. اگر لڑکی ہے اسی جگہ پر تو پھر اس کپڑے کو جو ہے, اس حصے کو جہاں پر لڑکی جو چھوٹی ہے اگر وہ کھاتی بھی نہیں ہے, اس بچی کا پیشاب اگر ہے تو اس جگہ کو دھونا پڑے گا, دھلنا پڑے گا. اس کو کہا گیا کہ نجاست مخففہ, یعنی لائٹ ہے یہاں پر, یعنی تھوڑے سے کام میں جو ہے آپ کا کام ہو جائے گا. یعنی پانی کو چھینٹے دینے سے یا جو کپڑا وہاں پر تھا تھوڑا اس کو پانی سے دھل لیا تو کام ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں نجاست مخففہ, ہلکی نجاست. یعنی 3 کیٹیگریز میں گندگی کو جو ہے تقسیم کیا گیا, ڈیوائڈ کیا گیا. دوسرا ہوتا ہے نجاست متوسطہ, نجاست متوسطہ یعنی اس کو جو کہا گیا متوسطہ, نجاست متوسطہ, درمیانی قسم کی گندگی ناپاکی. یہ جو ہے انسان کا پیشاب ہے, پاخانہ ہے, یہ نجاست متوسطہ ہے. اور اسی طرح حیض و نفاس کا خون ہے, ان کو جو ہے دھونا ضروری ہے, ان کا دھلنا ضروری ہے, یہ نجاست ہے. اور ایک ہوتا ہے نجاست مغلظہ, اس کو کہا مغلظہ, مغلظہ کہتے ہیں عربی کے اندر غلیظ, ہم لوگ غلیظ کہتے ہیں, غلیظ ہے بہت, لیکن عربی کے اندر غلیظ کسی سخت چیز کو غلیظ کہا گیا. کسی کا دل سخت ہے تو قلب غلیظ, اس کا دل بڑا سخت. نان عربی پیپل یہ نہ سمجھے کہ ارے میرے دل کو غلیظ بول رہا ہے, جبکہ عربی کے اندر غلیظ جو سخت کو کہتے ہیں, لکڑی بہت سخت ہے تو اس کو غلیظ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اے اللہ کے نبی اگر آپ کا دل سخت ہو جاتا تو یہ لوگ جو ہے آپ کے سراؤنڈنگ جمع نہیں ہوتے. آپ کا دل نرم اللہ تعالیٰ نے بنائے, غلیظ القلب اللہ تعالیٰ نے کہا, تو کسی کی بولی کسی کی گالی کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ نجاست مغلظہ بہت ہی سخت قسم کی نجاست. یہ کس کی نجاست ہے؟ یہ کتے کا لعاب ہے, کتے کا لعاب. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو کھانے کی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر منہ ڈال دے, اس کا لعاب, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا, 7 ٹائمز. اور کہا کہ 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے اس کو, یا جو ہے اس کو سوپ صابن وغیرہ لگا کے دھویا جائے, 7 مرتبہ دھونے کا. تو کسی بھی چیز کو اسلام نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز دھونے کا حکم نہیں دیا. اس کی جو گندگی ہے, اس کا جو عاب ہے. آپ اب مثال کے طور پہ جو ہے اب ایک سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر کوئی جو ہے کتا کسی آدمی کو منہ ڈال دے تو کیا کریں گے اس کو؟ کچھ افراد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی, اس لڑکے کو بھی 7 مرتبہ دھویا جائے, 1 مرتبہ مٹی لگا کے دھویا جائے. نہیں ہے, یہ برتن کے اندر اگر کتا منہ ڈالے تو اس برتن کو دھلنا ہے, کسی انسان کو جا کے مٹی رگڑ کے دھونا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کتا کسی کے برتن میں, انا احدکم, کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو, اس کی گندگی اتنی مغلظ سخت قسم کی گندگی. تو بہرحال اب گندگی جو ہے کئی جگہ پر گرتی ہے. مثال کے طور پر پانی کا بھی گندا ہو جاتا ہے. تو پانی کو گندا ہو تو آپ جو ہے اس کو گندا کیسے پہچانیں گے؟ پانی کو یا تو اس کا رنگ بدلے گا, یا اس کا مزہ بدلے گا, یا اس کی اسمیل جو بو ہے وہ بدل جائے گی پانی کا. تو 3 قسم سے پانی گندا ہو جاتا ہے. اب پانی کو کیسے کلین کریں گے؟ یا تو پانی کو بہا دیں گے, یا پانی اتنا زیادہ ہے تو پھر پانی اس میں ڈال کے جو ہے اس جو گندا یعنی پاک پانی کو ڈالا جائے گا تو گندا پانی آٹومیٹکلی نکلے گا, یا جو بھی آج کل ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے پانی کو کلین کیا جائے گا. اس کو کلین کرنے کا طریقہ. تو پانی گندا, اگر مان لو کہ زمین پر گندگی ہے تو اس گندگی کو بھی صاف کیا جائے گا پانی کے ذریعے سے. اگر نہیں ہے تو پھر اس گندگی کو دفن یعنی اس کو گاڑ دیا جائے گا تو گندگی زمین سے ختم ہو جائے گی. اگر کپڑوں میں گندگی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کو جو ہے دھلا جائے گا. اور اسی طرح اگر برتن میں گندگی ہے تو برتن کو بھی دھلا جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی کتا وغیرہ منہ ڈال دے
تو پھر اس کو اس طرح جو ہے گندگی کو صاف کرنے کا اسلام نے طریقہ الحمدللہ بتایا ہے۔ تو یہ جو ہے غسل اور غسل کے بعض احکام میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ جب سوال و جواب کی نشست ہوگی تو آپ کے دلوں کے اندر اگر کوئی اشکال ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اس علاقے کے بہت سارے خواتین بھی جو ہے دروس کو سنتے ہیں، ان کے بھی شاید سوالات ہو سکتے ہیں، تو کبھی ایسا کریں کہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے اس کو اوپن کر دیں۔ اگر کسی خاتون کا یا کسی کا بھی جو دور رہنے والے افراد کا سوال ہے تو وہ جو ہے ٹائپ کر کے یا جو ہے وائس کے ذریعے سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ انشاءاللہ جو بھی سوالات آئیں گے اس کے جوابات انشاءاللہ ہم لوگ دیں گے، کیونکہ یہ جو ایسا موضوع ہے کہ اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کو سوالات اور اشکالات ان کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے سوالات اپنے جو ہے ٹائپ کر کے گروپ کے اندر ڈال دیں۔ انشاءاللہ ایک دن یا کوئی چند گھنٹے اس گروپ کو جو ہے اس کو اوپن کیا جائے انشاءاللہ۔ اب دوسرا مسئلہ جو آج کا تھا ہمارے درس کا دوسرا حصہ، وہ جو ہے مسحہ ہے۔ مسحہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جو ہے جگہ پر ہاتھ پھیرنے کو مسحہ کہتے ہیں، کسی بھی جگہ کو ایسے ہاتھ پھیرنا، صرف ہاتھ اس طرح کرنے کو مسحہ، یعنی ٹچ کرنا، لگانا، چھونا، اسی کو جو مسحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسحہ کا ڈیفینیشن ہوا۔ اب جو ہے مسحہ عام طور پر موزوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ موزوں پر کا مطلب ساکس پر مسح کیا جاتا ہے، جو انسان پہنتے ہیں ہم لوگ ساکس کو۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ قضائے حاجت کہتے ہیں پیشاب اور پیخانے کی حاجت کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ آپ پر پانی ڈالنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھ دھوئے اور سر اور موزوں پر یعنی سواکس پر مسح کیا، سر کا مسح۔ اس کے سر کا مسح کرنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنے سواکس پر مسح کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حمام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جریر رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر اپنے سواکس پر مسح کیا۔ لوگوں نے کہا آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔ تو یہ جو ہے ملتا ہے کہ آپ جو ہے سواکس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی جو ہے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دین کو آسان بنایا ہے، اللہ نے مشکل نہیں بنایا۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کا یہ ایک اشکال ہے، ڈاؤٹ ہے کہ مسلمان پانی کو اسراف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں 5 مرتبہ۔ یہاں پر مسح کا بھی حکم دے کر اللہ رب العالمین نے اس سے بھی ہم کو بچایا ہے، یعنی اسلام کے اندر آسانی ہے۔ بار بار جو ہے آپ پیر دھو رہے ہیں تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے موضوع پر مسح کرنے کا حکم جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس آسانی کو دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رخصتوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو آسانی دی ہے اس کو اپنائیں، اور تو یہ بہتر ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی نافرمانی کے کاموں کو نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی نافرمانی کے کاموں کو کیا جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں، رخصتیں دی ہیں، ان کو بجا لایا جائے، اس کو کیا جائے اللہ رب العالمین۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے فرائض کو بجا لایا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصتوں کو، رخصت مطلب اب جو ہے یعنی پیر کو دھلنا ہے، سواکس پہن کے آپ جو ہے مسح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت، اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے لیے جو ہے قصر نماز ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ ان رخصتوں کو قبول کرنا، ان کو بجا لانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو آپشن دے رہا ہے، آسانی دے رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کو کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں سے یعنی 2 آپشنز ہوتے، اس میں سے اللہ کے نبی کو اختیار کرنے کا، ایک چوز کرنے کا حکم دیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو آسان ہے اس کو سیلیکٹ کرتے، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام اختیار فرماتے۔
جبکہ اس میں گناہ نہ ہو. اگر گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام سے بھی بہت دور ہو جاتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیروں پر مسح کرنا یعنی جو سواکس ہیں اس پر. اب یہاں پر سواکس کے لیے 2 ورڈز عربی کے اندر آئے ہیں, اور اگر میں کہوں کہ امت کا یعنی اس بات پر اجماع ہے, پوری امت ایگری ہے, اتفاق ہے کہ سواکس پر مسح کرنا یہ ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن روافض اور شیعہ اور خوارج اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے. وہ اللہ رب العالمین نے جو رخصتیں دی ہیں, آسانیاں دی ہیں, وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. بہرحال وہ ان کا الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے موضوع پر یعنی سواکس پر مسح کرنا یہ ثابت ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی اشکال بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صرف جو ہے جو سواکس ہوتے تھے وہ لیدر کے ہوا کرتے تھے, لیدر کے ہوتے تھے, تو ان سواکسوں پر مسح کیا جا سکتا ہے, لیکن جو کپڑے کے ہیں, کاٹن کے ہیں, اس پر نہیں. یہ بھی جو ہے یعنی احادیث کے اندر دونوں قسم کے جو ہے سواکس مراد ہیں. اس کو عربی کے اندر جو ہے جورب کہا گیا ہے اور خفین کہا گیا ہے. جورب اور خف یا خفین کہا گیا ہے, جوربین اور خفین. اور خف کہتے ہیں کہ جو لیدر کا ہوتا ہے, چمڑے کا ہوتا ہے, اس کو خف کہا جاتا ہے, اور جورب کہا جاتا ہے جو کپڑے کا ہوتا ہے, جو کاٹن کا ہوتا ہے, اس کو کہا گیا. تو ان دونوں پر جو ہے مسح کرنا یہ جو ہے ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور شیخ تقی الدین رحمہ اللہ اس مسئلے میں لکھتے ہیں اگر پاؤں ننگے ہو اور ان کا دھونا افضل ہے, اگر پیروں پہ موزے ہوں تو ان پر مسح کرنا افضل ہے. یعنی آدمی کو جو ہے اگر اس کے ساکس پہن کے آیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ساکس کو نکال کے جو ہے, اگر وہ اس کو کیا کنڈیشن ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا, اس کو نکال کر پھر سے جو ہے پیروں کو دھوتے ہیں. اگر وہ حالت وضو میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے مسح کر لے. لیکن اہل بدعت روافض مخالفت کرتے ہیں اور موضوع پر یعنی ساکس پر مسح کے وہ لوگ منکر ہیں, وہ لوگ انکار کرتے ہیں. اب جو ہے اس کے کیا کنڈیشنز ہیں, کیا شرائط ہیں اگر کوئی آدمی جو ہے ساکس پر مسح کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ ساکس جو ہے دونوں قسم کے بھی ہیں, چاہے وہ لیدر کے ہوں چاہے جو ہے وہ کاٹن کے کپڑے کے ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسح کرنا چاہتا ہے موضوع کے اوپر, ساکس کے اوپر, اسے چاہیے کہ وہ وضو کرنے کے بعد, مکمل وضو کرنے کے بعد نمبر 1 ساکس کو پہنے, وضو کے بعد ساکس کو پہنے. کیونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں ساکس اتار دوں, یعنی خدمت کرنے کا شوق تھا. انہوں نے سوچا کہ میں سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کروں, آپ کے جو پیر میں ساکس ہے اس کو نکال دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو, میں نے انہیں با وضو ہو کر پہنا تھا, یعنی میں نے اس کو وضو کر کے پہنا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کیا. نمبر 1 چیز کیا ہو, وضو کرنے کے بعد ساکس کو پہنا جائے. نمبر 2 چیز, یہ جو ساکس ہے وہ حلال ہو. حلال کا مطلب کیا, کوئی چوری کر کے نہ پہنے ساکس کو, کسی کا چرایا ہوا ساکس وہ نہ ہو, یا کسی کا غصب کیا ہوا ساکس پر مسح جائز نہیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کر کے ساکس پہن کے نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز درست ہے؟ اہل علم نے کہا کہ جو چوری کر کے پہنا تھا اس کی تو سزا بھگتے گا, لیکن اس کی نماز درست ہے. اس کی نماز کے اوپر جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ جو نماز کو بریک کر دے, نماز کو توڑ دے. تو بہرحال یہ غصب کے پہننا, کیونکہ اس کا پہننا حرام ہے, اور حرام چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایزی دیا ہے, اس کو آسانی دی ہے, اس کو حلال کرنا جو ہے درست نہیں ہے. تیسرا جو ہے جو ساکس ہے وہ ساکس پاک ہو, کلین ہو, یعنی اس کے اندر نجاست یا گندگی نہ لگی ہو. کیونکہ عام طور پہ بڑی عبادت سے پہلے, چونکہ نماز جو ہے میجر عبادت ہے, اس سے پہلے آدمی اپنے کپڑوں کو بھی دیکھے کہ وہ کہیں گندگی وغیرہ نہ لگی ہو, تو ساکس کو بھی چیک کرے کہ وہ جو ہے نجاست یا گندگی لگنے کی وجہ سے وہ ناپاک نہ ہو گیا ہو, پھر وہ اس پر جو ہے مسح نہ کرے اگر ایسا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی اثناء کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے اپنے جوتوں کو, یعنی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے جوتوں کو نکال کر بائیں رکھ دیا. جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے جوتوں کو بھی انہوں نے باہر نکال کر رکھ دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, ہم نے آپ کو نماز کی حالت میں, آپ امامت کر رہے تھے, نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا, تو ہم نے بھی نکال دیا اپنے جوتوں کو, کیونکہ جو آپ کرتے ہیں
وہ جو ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ہم نے اس کو فالو کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے بتلایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, اس لیے تم جوتے نکال دو. اللہ کے نبی نے جوتے نکال دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یعنی اللہ کے نبی نے جوتے نکال دیا کیونکہ ان کے جوتوں میں جو گندگی لگی ہوئی تھی. بہرحال اب ایک مسئلہ یہ بھی, کیا جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پاک ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب جب کوئی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے مسجد آئے تو اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لے, اگر ان میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو اسے جو ہے زمین پر کر. جوتوں میں گندگی کو صاف کرنے کا طریقہ کیا اسلام نے کہا کہ ان کو جو ہے زمین پر اچھی طرح رگڑ دے, رگڑے اچھی طریقے سے, اتنا نہ رگڑے کہ پھر جوتے کا جو نیچے کا سول ہے وہ ٹوٹ جائے, اتنا نہیں, صرف رگڑیں گے تو انشاءاللہ اگر تھوڑا موٹا باقی ہے تو یہی طریقہ ہے جوتوں کو صاف, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے زوجہ محترمہ نے سوال کیا, یعنی جو ان کا کپڑا ہوتا تھا اور نیچے زمین کو جو ہے کبھی جو ہے وہ گیلی زمین کو لگتا تھا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب پاک زمین یعنی جب سوکھی زمین آئے گی تو اس کو کلین کر دے گا, جبکہ جو ہے وہ مٹی کا داغ دکھتا ہے, کپڑا جو لمبا ہوتا ہے اس میں دکھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پاک کر دے گا اس کو. تو میرا جوتوں کو صاف کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو رگڑا جائے. اب رگڑنے کا مطلب یہ نہیں کسی گھر کے دہلیز میں جا کے اس کو دہلیز میں رگڑ کے اس کے جو حصہ ہے اس کو گندا نہیں کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے احتیاطاً کام لیں. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر رگڑ کر صاف کر لے, پھر ان میں نماز پڑھے. چونکہ جو مسجد کچی تھی اس زمانے میں جو ہے جوتوں میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی, تو اگر کوئی اس طرح کا کنڈیشن ہے تو پھر آدمی پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے, یعنی پھر اسی طرح یہ بھی ایک چیز یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یعنی سواس جو ہے وہ کلین ہو, پاک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ گندگی اس کو نہ لگی ہوئی ہو, اس میں نماز درست نہیں ہے. پھر گندگی لگے ہوئے موضع پر مسا, اور اس میں نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ نہیں, نہ پڑے اس میں. اس طرح اگر سواس نجس مادے سے بنے ہو, مثال کے طور پہ جو ہے وہ سواس جو ہے لیدر کے ہوں, لیکن کسی مردار حرام جانوروں کا وہ لیدر ہو, تو پھر ایسا بھی درست نہیں ہے. کتے کا جو ہے اسکن ہو, یا جو ہے گدھے کا یا سانپ وغیرہ کے چمڑے سے, جو یہ جو ہے نجس عین ہے, ناپاک ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا سواس جو ہے لیدر کا ہو تو اس پر مسا جائز نہیں. اب مجھے پوچھیں گے کہ اس کو کیسے چیک کریں, آپ جو تحقیق کریں, آپ دنیا کے بارے میں زیادہ جاننے والے انشاءاللہ. اسی طرح چوتھی اور ایک شرط یہ ہے کہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو ساکس ہیں وہ جو اینکل ہے, ٹخنا جس کو کہتے ہیں, اس کے نیچے نہ, اس کے اوپر ہو. چونکہ جو ہے وضو کہاں تک کیا جاتا ہے؟ یہاں تک جو ہے پیر کو ٹخنوں تک دھونا ہے. تو جو ساکس پہنے ہوں وہ ٹخنے سے اوپر ہو, ٹخنے سے نیچے نہ. آج کل جو شارٹ ساکس آ رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس ساکس کو کیا بولتے ہیں؟ اینکل ساکس. تو اینکل سے نیچے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے ہوتے رہتے ہیں یہاں تک ایسے کٹ. تو اگر کوئی آدمی جو ہے اس ساکس پر مساج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ بلو دا وہ ہے اینکل ہے. کون سے؟ ٹھیک ہے. تو اس پر جو ہے درست نہیں ہے, وہ ٹکنے سے نیچے نہ, ٹھیک ہے نا, ٹکنے سے اوپر ہو. تو کیونکہ جہاں پر جتنا وضو میں پاؤں کا واجبی حصہ چھپا یعنی دھونا ضروری ہے, اتنا وہ حصہ چھپا ہوا ہو. اسی طرح جو ہے اسی طرح اور ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو مسح ہے وہ طہارت صغرا کے لیے ہے. طہارت صغرا میں نے کہا تھا آخری مرتبہ, نجاست صغرا, نجاست بولو کبرا, یعنی چھوٹی نجاست بڑی نجاست. یعنی طہارت صغرا مطلب وضو, طہارت کبرا کا مطلب غسل, ٹھیک ہے نا. الٹا کر لو, نجاست مطلب اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز ہوگی تو نجاست صغرا کہا جاتا ہے, یعنی چھوٹی گندگی. بڑی گندگی کا مطلب اسے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسح ہے, مسح جو ہے یہ صرف طہارت صغرا یعنی وضو کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کسی کو جو غسل واجب ہو گیا, اب بولے گا کہ نہیں میں پورا غسل کروں گا لیکن وہاں پر مسح کروں گا, نہیں, وہ ختم ہو گیا, اس کو ساکس جو ہے نکالا. یہ حکم سب کے لیے عام ہے, ٹھیک ہے نا, مسح کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ان کے لیے تو پورا کا پورا ڈھکنا ہی ہے نماز کی حالت میں. میں نے آخر مرتبہ کہا تھا کہ یہ پیر بھی نہ دکھے, جیسا کہ شیخ انیس حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ پیر بھی ان کا نظر نہ آئے, چاہے وہ تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہو,
کو چھپانا. تو انشاءاللہ اب جو ہے اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ مسح کی مدت لمٹ کب تک ہے. لمٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گاؤں میں رہنے والا ہے اس کے لیے ایک پرٹیکولر ورڈ استعمال ہوتا ہے مقیم. مقیم اگر اپنے گاؤں میں رہنے والا ہے تو مقیم ہے. اگر کوئی اپنے گاؤں سے نکلنے والا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مسافر. مقیم اور مسافر. اگر مقیم ہے تو وہ جو ہے ایک دن اور ایک رات اپنے گاؤں میں رہنے والا ہے تو ساکس پہن کر اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے 24 گھنٹہ. اور اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات تک کر سکتا ہے. اللہ اکبر, کتنی آسانی شریعت کی, کتنا آسان جو ہے یہ اسلامی شریعت کر سکتا ہے. شعیب بن حانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. شریح کہتے ہیں کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی لیے روافض اور شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے فالو کرتے ہیں نعوذ باللہ, جبکہ جو ہے ان کے عقیدے پورے کے پورے غلط ہیں, اس لیے بالاتفاق شیعہ کو جو ہے کافر قرار دیا گیا. تو بہرحال خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور کئی صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے کہ وہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, یعنی وہ مسح کے جو ہے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی روایتیں منقول ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنے روایتیں ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے مسح کے بارے میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام سے مسح کی روایتیں ثابت ہیں. بعض نے کہا کہ 50 صحابہ کرام نے مسح کی روایتوں کو بیان کیا, اور بعض نے کہا کہ 65 یعنی 60 پر 5 صحابہ کرام سے مسح کی روایتیں منقول ہیں. تو بہرحال ایک دن اب جو ہے مسح جو ہے کب سے شروع ہوتا ہے, ایک سوال یہاں پر ہے, مسح جو ہے کب سے شروع ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا, وضو کر لیا, وضو کے 4 منٹ کے بعد آپ نے جو ہے ساکس کو پہن لیا تو کیا آپ کی مسح کا لمٹ وہیں سے شروع ہوگا؟ مثال کے طور پہ آج آپ نے جو ہے 7 بجے وضو کیا, شام 7 بجے, اور اسی وقت جو ہے ساکس کو پہن لیا, تو آپ کی جو مدت ہے کب تک ہے؟ پھر کب تک ہے؟ دوسرے دن شام 7 بجے تک. یہ ہم لوگ سمجھتے, جبکہ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ نہیں ہے. اس کی مدت جو ہے اس وقت سے شروع ہوگی جب وہ ساکس پہن کر ناپاک ہونے کے بعد, ناپاک کا مطلب وضو ٹوٹنے کے بعد, جب وہ وضو کرے اور ساکس پر مسح کرے اس وقت سے اس کی مدت شروع ہوگی. یہی صحیح قول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 7 بجے اس نے ساکس کو پہنا, 10 بجے جو ہے اس کو ضرورت پڑی, پیشاب کی, گیا, وضو ٹوٹ گیا. اب جب وضو کرے گا تو اب وہ پیر نہیں دھوگا, اب کیا کرے گا؟ وہ مسح کرے گا. تو اس وقت سے اس کا وقت شروع ہو گیا. کبھی ہو سکتا ہے کہ 1.5 دن بھی ہو جائے, 4-5 گھنٹے تک اس کا وضو نہ ٹوٹے. تو اہل علم نے اسی کو بیان کیا ہے. اب جو ہے مسح کو کیسے کرنا ہے؟ مسح کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل پر ہوتا تو موضع کے نیچے یعنی ساس کے نیچے مسح کرنا اس کے اوپری حصے پر مسح کرنے سے بہتر ہوتا. مسح کہاں کرنا ہے؟ اوپر کرنا ہے, نیچے نہیں. اسی لیے کہا کہ اگر یہ دین جو لاجک کا نام ہوتا, بہت سارے لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا, کہ بولتے ہیں کہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے, بہت بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری سمجھ میں ایسا آتا ہے, ایسا ہونا چاہیے تھا. دیکھو لاجک ایسا کہتی ہے, سائنس ایسا کہتی ہے, ٹیکنالوجی ایسا کہتی ہے, سب کو مکس کر کے جو ہے اپنی عقل کو لا کر شریعت کے سامنے رکھتے ہیں, جبکہ شریعت کے سامنے کسی کی عقل نہیں چل سکتی. اگر عقل چلتی تو مسح کہاں ہوتا؟ ایک ساکس کے نیچے حصے میں ہوتا, چونکہ یہاں پر گندگی لگتی ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اوپر کیا. اب اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کرنے کا طریقہ بعض نے کہا کہ جس طرح کانوں کا مسح 1 دفعہ ہوتا ہے, اور کانوں کو جو ہے رائٹ ہینڈ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے سیدھے کان کو, اور بائیں ہاتھ سے بائیں کان کو جو ہے مسح کیا جاتا ہے,
اسی طرح مسح پیر پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے چھینٹے اس طرح پانی لیا جائے تھوڑا سا، اور اس کو جو ہے صرف اوپری حصے میں سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر پر، رائٹ لیگ پر، اور بائیں ہاتھ سے بائیں۔ اگر کوئی آدمی، یہ اصل طریقہ ہے، اگر کوئی آدمی مسح جو ہے ایک ہاتھ سے دونوں پیر پر بھی کرتا ہے تو یہ درست ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ درست ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے مسح کے چند احکام تھے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ اگلا درس پھر مسح پر ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہوگا۔ اب مسح کے دوسرے جو مسائل ہیں وہ ہے امامے پر مسح ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی زخمی حالت میں پٹی ہے یا پلاسٹر ہے اس پر مسح، اور اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں انشاءاللہ، ان تمام کو اگلے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ جیسے عورتوں کے مسائل ہیں کہ وہ اوڑھنی ٹائٹ باندھ کے رکھتی ہیں تو کیا ان پر، یہ تمام چیزوں میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم لوگ سنیں گے۔ کافی مفید مسائل تھے، ہمیں چاہیے کہ ایسے دروس کے اندر شرکت کریں جو ہمارے روزمرہ سے یہ متعلق یہ تمام مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو جو ہے لمبی عمر کے بعد بھی ان تمام مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو علم ملا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو نہیں ملا ہے ایسے مسائل کو جاننے اور ایسا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو حاصل کرنے والے بنائے، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوش نصیب، ایسے بابرکت لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، ہمارے جمنے کو، ہمارے سننے کو، چاہے وہ آن لائن ہمارے جو بھی مرد و خواتین سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے، اور جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں مومن مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وشکرا لکم وصلی اللہ علی النبی۔ جی 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 وہی ہے کہ ساکس پہننے کے بعد، بند کر دیں جی، ساکس